بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں السلام علیکم۔ آج میں آپ کو KFC کے مالک کرنل ہارلینڈ سینڈرز کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستوں سینڈرز 1890 کو امریکہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے اور 6 سال کی عمر میں ہی ان کے والد اس دنیا سے چل بسے۔ اب کمائی کا ذریعہ ان کی ماں تھی جو کہ ایک فیکٹری میں کام کیا کرتی تھی اور وہ اپنے بھائی بہنوں میں سے سب سے بڑے تھے، تو انہوں نے کھانا پکانا سیکھ لیا۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے ایک فارم میں نوکری لے لی، لیکن اس میں بھی وہ زیادہ کامیاب نہ ہوئے اور انہوں نے وہ نوکری جلدی چھوڑ دی۔ جب وہ 16 سال کے ہوئے تو انہوں نے US آرمی میں جانے کا سوچا، لیکن ان کی عمر اس وقت 16 سال تھی جو آرمی کے لحاظ سے بہت کم تھی، لیکن انہوں نے کاغذات میں کم عمر بتائی اور وہ آرمی میں بھرتی ہو گئے۔ لیکن سال بعد جب آرمی کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے سینڈرز کو آرمی سے بھی نکال دیا۔ اب 17 سے 23 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں بہت اپس اینڈ ڈاؤن آئے۔ تقریباً انہوں نے 55 سے 60 نوکریاں اس عرصے میں تبدیل کی، وہ کسی میں بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ جب وہ 33 سال کے ہوئے تو ان کو ایک آئل کمپنی نے گیس اسٹیشن چلانے کا موقع دیا اور یہ موقع انہوں نے کبھی بھی نہیں گنوایا بلکہ اس کو خوشی خوشی قبول کر لیا۔ اب ان کا آئل اسٹیشن بہت اچھے سے چلنے لگا اور ساتھ انہوں نے ایک ریسٹورانٹ کھولا جس پر وہ اپنی فرائیڈ چکن بنا کر بیچا کرتے تھے، اور اب اس فرائیڈ چکن کی وجہ سے پورے کنٹکی میں ان کا بہت چرچا ہونے لگا اور اب وہ بہت مشہور ہو چکے تھے۔ لیکن پھر ایک اور مصیبت نے جنم لیا۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا۔ 1939 سے 1945 تک یہ ورلڈ وار شروع رہی۔ اس کے بعد دوبارہ جب یہ ورلڈ وار ختم ہوئی تو سینڈرز نے دوبارہ اپنا ایک کیفے کھولا جس کو کرنل ہارلینڈ سینڈرز کیفے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس وقت دوبارہ ان کے نام کا چرچا ہونے لگا۔ اب جب وہ بہت مشہور ہو چکے تھے تو امریکہ کے گورنر نے ان کو بلایا اور انہیں کرنل کا خطاب دیا۔ اب ان کے پاس بہت سا پیسہ آ چکا تھا لیکن ان کی عمر 65 سال ہو چکی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اب پورے امریکہ میں اپنی KFC یعنی کنٹکی فرائیڈ چکن کے نام سے فرینچائزز کھولی جائیں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تقریباً تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے امریکہ میں 600 فرینچائزز کھول لی اور اب وہ پورے امریکہ میں مشہور ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 1009 بار فیل ہوئے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، مشکلات کا سامنا کیا اور محنت کو اپنا شعار بنایا اور آخر میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ دوستو دیکھیے، 1009 بار فیل ہونے والا بندہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک بار فیل ہوتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ کامیابی آپ کے لیے ضرور ہے، کامیابی آپ کے مقدر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کا نتیجہ جلد ہی ظاہر ہو جائے گا۔ دوستو محنت کیجئے، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ شکریہ۔